باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے اس ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں کی طرف سے اس عشرے کا انعقاد کیا گیا ہے، عشرہ محرم الحرام، جس میں سکینہ ٹرسٹ، امامیہ مشن ایسٹ لندن اور مسلم کمیونٹی آف ایسکس نے ان سلسلہ مجالس کو برپا کیا. خداوند متعال آپ حضرات کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. میں سلسلہ مجالس کو جاری رکھے ہوئے ہوں. دعا کے عنوان سے دعا کے موضوع پہ جو ہم نے عشرہ شروع کیا اس کو جاری رکھیں گے. چند پہلو پیش کر چکا. ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یوں تو دعا مانگنا گستاخی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہے اور یا اسے یہ بتا رہا ہے ضرورت کیا ہے، یا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری مصلحت کیا ہے. دونوں توحید کا انکار معلوم ہوتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے اگر وہ خود ہی کہہ دے ادعونی استجب لکم، مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا. تو جب اس نے خود ہی کہہ دیا مانگو تو اب یہاں مانگنا چاہیے. فلسفہ دعا کیا ہے، کیا حکمت ہے کہ انسان کیوں مانگے. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو. تو اب زیادہ تر لوگ، دنیاوی جو لوگ ہیں، زیادہ تر حتیٰ دیندار لوگ بھی، بڑے بڑے دیندار لوگ، وہ سب مادی چیزیں ہی مانگیں گے. مکان دے دے، گاڑی دے دے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کا جہیز دے دے، بیٹے کا رشتہ ہو گیا ہے، پروردگارہ مثال کے طور پہ ولیمے کا بندوبست کر دے. مذہبی افراد بھی، بڑے بڑے مذہبی افراد بھی مادی چیزیں مانگیں گے. پروردگارہ جب مانگ تجھ سے رہے ہیں تو مانوی چیزیں مانگنی چاہیے. لیکن مانگتے زیادہ تر لوگ مادی چیزیں ہیں، مٹیریلسٹک چیزیں مانگتے ہیں. تو پروردگارہ کیوں؟ پھر دعا کا فلسفہ کیا ہے اگر زیادہ تر لوگوں نے یہی مانگنا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، جو بھی مانگو رابطہ تو برقرار کرو. ایک تعلق واسطہ برقرار ہوگا. مادی چیزیں مانگتے مانگتے تمہیں عادت ہو جائے گی میرے سے مانگنے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس سے بندے مانگیں. اب یہ جو آیت میں نے انتخاب کی ہے اس میں بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں نا. سورہ غافر کی آیت ہے ادعونی استجب لکم ومن یستکبر عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اور جو تکبر کریں، نہ مانگیں. نہ مانگنا اللہ کہہ رہا ہے تکبر ہے. جو نہیں مانگتا تکبر ہے، اور جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا.
تو اللہ کہہ یہ رہا ہے، سمجھا یہ رہا ہے، بس مانگتے رہو، جو مرضی مانگو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو ناممکن شے ہے، مانگ لو، تمہارا مانگنا ہی تو میرے سے رابطہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ رابطہ برقرار ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوگا جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے نا کسی کام کے لیے، کچھ لوگ پہنچ گئے، جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے نا کسی کام کے لیے، تو فوراً کہتا ہے کہ بھئی جب جاؤں گا، جو آدمی جس سے جا رہا ہوں مانگنے کے لیے، اس کے حساب سے تیاری کروں، ویسا لباس پہنوں، جو اسے پسند ہو اسے سفارش کے طور پہ لے کے جاؤں۔ بھئی یہ سفارش جو اس کے پاس لے جائی جاتی ہے، اسی کا نام شفاعت ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے، اسی کا نام توسل ہے۔ تو ہم جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو تیاری کر کے جائیں گے، اسے پاکیزگی پسند ہے تو ہمیشہ غسل و وضو کے ساتھ جائیں گے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہر آدمی کوشش کرے گا میں غسل کے ساتھ جاؤں، وضو کے ساتھ جاؤں، کیونکہ اللہ ان اللہ یحب المتطہرین، قرآن میں بتا رہا ہے کہ اللہ کو پاک بندے پسند ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اسے پاک بندے پسند ہیں۔ تو اب آدمی کہے گا بھائی جب دعا مانگ رہا ہوں اسے پاکیزگی پسند ہے تو وضو کر لوں۔ بھئی اب یہاں تک بہت جگہوں پہ گیا کہ جتنے بھی تم گناہ کرتے ہو وہ سارے گناہ شیطان سے، اور شیطان ہے آگ سے، آگ بجھتی ہے پانی سے۔ جب وضو کرو گے تو خود بخود شیطان سے دور ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، انسان جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پہلے پاکیزگی کا خیال کرے گا، طہارت کا خیال کرے گا، وضو کرے گا۔ دوسرا کام، اب اسے پسند کون ہے جس کو سفارش کے لیے لے کے جاؤں، تو انسان خود بخود اللہ والوں سے متوسل ہو جائے گا۔ میں اللہ کے جتنے بندے ہیں سب کو دیکھیں گے، جو سب سے قریبی ہیں وہ 14 ہیں۔ تو جب 14 کے انسان متوسل ہوگا تو اللہ کہے گا بھئی اب مجھے نہیں بھی دینا تھا تو اب دوں گا، کیونکہ تم ان کو لائے ہو جو مجھے پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جانے گرامی، دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگے، چاہے دنیا مانگے۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اور اتنا ہی زیادہ بندہ پسند ہے جو جتنا زیادہ مانگے۔ اب سمجھ میں آیا یہ اتنی لمبی لمبی دعائیں آئمہ سے کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اب میں دعا پیش کروں گا۔ بہت سی جگہوں پہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ جنت کا ذکر کیا ہے، جنت مانگی ہے، یہ مانگا وہ مانگا، اور جگہوں پہ مولا کی اگر آپ دیکھیں گے تو مولا نے دعا کے علاوہ مناجات کا تصور دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا یعنی پکارنا، بلانا، دعا یعنی بلانا۔ اچھا، پکارا جاتا ہے کسی کو جو دور ہو، اور مناجات ہے نجوہ سے، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، وسپر کرنے کو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، سرگوشی کی جاتی ہے جو قریب ہو۔ بھئی سارے دعائیں پیش کر رہے تھے، مولا نے کہا مناجات، خدا دور کب ہے جو پکار رہے ہو؟ مناجات کا تصور دیا، کہا نہیں اللہ سے نجوہ کرو، سرگوشی کرو، جو ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھ کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ تڑپ رہی ہے، خدا اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ ارے یہ آنکھ کتنا تڑپ رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا، انسان کا خصوصاً مردوں میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں دوسروں کے سامنے کیوں رہوں، میں آنسو بہاؤں گا لوگ دیکھیں گے مجھے، یہ کمزور آدمی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جب تم اپنے آنسو روک رہے ہوتے وہ پھر بھی جانتا ہے کہ یہ آنسو روک رہا ہے۔ تو خداوند متعال تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کئی مرتبہ میں یہاں پہ ایک روک کے جملہ پیش کروں گا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی دعا سن رہا تھا، تو میری والدہ پوری رات دعائیں مانگتی رہیں، میں بھی بیٹھ کے اپنی والدہ کی دعا سنتا رہا، بہت کم سن ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو کہا، میں نے اماں سے کہا کہ اماں پوری رات میں نے آپ کی دعائیں سنی، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی، پروردگارہ سلمان بیمار ہے صحت دے دے، ابو ذر کے گھر میں فاقہ ہے اسے کھانا دے دے، مقداد کے بچے بیمار تھے پروردگارہ شفا دے دے۔ اماں آپ نے پوری رات اوروں کے لیے مانگا، نہ میرے لیے کچھ مانگا، نہ میرے بھائی حسین کے لیے، نہ ہمارے بابا کے لیے۔ کہا بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، جب میں اوروں کے لیے مانگوں تو خدا جانتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے۔ دیکھیں تو بی بی پوری حکمت سمجھا رہی ہیں۔ وہاں پہ آخر میں بیوی کا جملہ ہے بڑا مشہور و معروف، اور وہ اس کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے، بچے کو یاد کرا دیجیے گا۔ عربی میں کہوں گا
40 حدیثیں یاد کرنے والا روز قیامت فقیہ شمار محشور ہوگا. تو 40 میں سے ایک حدیث یہ بی بی کی یاد کر لیجئے. تو سب کے سب ذہنوں کے اندر رہے. یہ الفاظ میں عربی میں پہلے کہوں گا. الجار ثم الدار. جار کہتے ہیں ہمسائے کو. ثم الدار پھر گھر والے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پہلے ہمسایوں کے لیے نیبرز فرسٹ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بی بی فرما رہی ہیں پہلے ہمسایوں کے لیے پھر گھر والوں کے لیے. ہوتا کیا ہے ہم جب دعا مانگنے بیٹھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ہم الٹی ترتیب پہلے اپنے لیے مانگیں پروردگار مجھے گاڑی دے دے, میری بیوی کو صحت دے دے, بچہ امتحان میں پاس ہو جائے, بیٹی کی شادی ہو جائے, پھر بھائی کے لیے مانگا, پھر ان کے بچوں کے لیے مانگا, پھر دور کے لیے, پھر مومنین کے لیے, پھر آخر میں ہمسایوں کے لیے. بی بی فرما رہی ہیں کہ بھئی تم غلط ترتیب سے آ رہے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ترتیب غلط ہے. پہلے دوسروں کے لیے مانگ لو, اپنوں کی تو خود بخود سنی جائے گی. تو یہ فلسفہ بی بی سمجھا رہی ہیں. پوری دعا کا جو نظام ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں سے شروع کرتے ہیں, اپنے سے شروع کریں گے, پھر اپنے اہل و عیال سے. تو عزیزان گرامی نہیں, حکمت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے پہلے مانگیں تو خود بخود اپنوں کے لیے دعا قبول ہو جائے گی. تو اب کئی پہلو ہیں دعا کے جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہر روز کچھ نہ کچھ نئے کوشش کر رہا ہوں کہ نکال لے کے آؤں آپ کے لیے. تو عزیزان گرامی اب یہ عجیب و غریب انداز ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ادعونی, دعا مانگو مجھ سے, مانگو تو صحیح. مجھے عطا کرنے کا ڈھب بھی آتا ہے, انداز بھی آتا ہے, وہ بے نیاز ہے. بھائی دیکھیں مثال کے طور پہ ایک تھوڑی سی بات پیش کروں آپ کو, میں اگر سمجھا پاؤں کہ ایک شے میں اپنے پاس سے کسی کو دے دوں, مثال کے طور پہ اپنی انگوٹھی اتار کے دے دوں. اب میرے پاس مثال کے طور پہ 5 انگوٹھیاں ہیں تو ایک کم ہو جائے گی, ایسا ہے یا نہیں؟ اپنی انگوٹھی ایک میں کسی کو دے دوں تو میری ایک انگوٹھی کم ہو جائے گی. انسان کسی بھی دنیا میں بہت سے لوگ پہنچ گئے, بہت سے دنیاوی لوگوں کے پاس کہیں چلے جائیے, کسی آپ نے کچھ مانگ لیا تو اس کے دولت میں سے اتنی شے کم ہو گئی. لیکن ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اس کی ملکیت ہے. وہ اپنے خزانے میں سے کسی کو کچھ دے بھی دے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. نہیں بات پہنچی ہے, نہیں پہنچی. امام معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے پروردگارا تو دے بھی دے گا تو تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی, تیرا تو خزانہ ویسا ہی رہے گا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. نہیں, امام معصوم علیہ السلام ہی سمجھا سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں دعاؤں کے مختلف مجموعے ہیں. میں نے کل یہ پرسوں میں کسی ایک مجلس میں پیش کیا تھا کہ اس میں بتا رہا تھا کتاب جو ہماری دعاؤں کے مجموعے ہیں کہ ہمارے جو مختلف علماء نے جو دعائیں جمع کی ہیں. تو ایک شیخ بہائی کی کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ہے مفتاح الفلاح. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو. کہہ لیجئے کہ کامیابی کی کنجیاں, دا کیز ٹو سکسیس. شیخ عباسی قمی کی جو کتاب ہے کہ مفاتیح الجنان یعنی جنتوں کی چابیاں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو مختلف ہمارے ہاں دعاؤں کی کتابیں ہیں, مختلف اعمال کی کتابیں ہیں. تو اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے علم, میں نے عرض کیا تھا کہ علم عرفان آپ کے مصلحی کا نام ہے, جا نماز کا نام ہے. شیخ محمد تقی بہجت نے, مرحوم عطا اللہ بہجت نے کہا عرفان کتابوں کو مت دیکھیں, مصلی بچھاؤ عبادت کرتے رہو, یہی سب سے بڑا عرفان ہے. عبادت سب سے بڑا عرفان. تو اس میں اعمال کی کتابیں ہیں, دعاؤں کی کتابیں ہیں. تو انسان دعائیں پڑھے. مفتاح الفلاح سارے دن کے مختلف لحظات میں ایک صاحب کو بتا رہا تھا تو کہنے لگے بھئی یہ تو وہی آدمی اعمال کر سکتا ہے جو بالکل ہی فارغ البال ہو. انہوں نے پورے دن کے 24 گھنٹوں تک کے لیے تو دعائیں لکھ دی ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. تو میں نے کہا بھائی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ نہیں کہ پوری لائف. یہ ماہ رمضان ہے یا رجب کا مہینہ ہے کہ انسان کچھ دیر اپنے سارے کے سارے کا بھی ایک مہینہ میں, مثال پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا, جیسے آج کل تو اعتکاف 3 دن کا وہی بڑا مشکل ہو جاتا لوگوں کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ ہفتے کا 10 دن کا بھی کرتے تھے, 40 دن کا بھی اعتکاف کرتے تھے. آج کل تو 3 دن کے بعد کہتے ہیں قبلہ اللہ کا شکر ہے ختم ہوا ہے اعتکاف. یہ دعائیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے میں تو تھک گیا, منہ تھک گیا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں, مسلسل دعائیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. کہیں تو 3 دن واقع ہے نا بس سخت کام ہے. میں نے کہا رسول خدا 40 دن مسلسل, اور غار ہرا میں, مسجد الحرام میں نہیں, غار ہرا میں. کیوں مسجد الحرام میں نہیں؟ مسجد الحرام افضل ہے غار ہرا؟ کہ نہیں, مسجد الحرام کے چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں, ابھی مجھے اجازت نہیں کہ روک سکوں. میں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. حبیب ابھی آپ کو روکنے کی اجازت نہیں, یہ سارے قتل کر دیں گے. ذرا علی جوان ہو لے. اور فرما رہے جانے کی نام کہ میرا علی جوان ہو لے.
تو اور کتنے جوان ہونے کے لیے؟ 18-20 سال کے نہیں، 9-10 برس کے ہو جائیں علی اکیلے سب کے لیے کافی ہیں۔ 10 برس کے جناب امیر پیغمبر اور جناب امیر میں 30 برس کا فاصلہ ہے۔ 40 برس کے سن میں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، جناب امیر ہر جگہ ساتھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہر جگہ ساتھ اور یہاں تک ملتا ہے کہ نہیں میں اکیلا جاؤں گا، یا جب غار حرا میں تھے 2 جملے پیش کر دوں، اس کے بعد یہ 2 جملے ہیں کیونکہ اب آپ لوگوں نے ماحول بنایا تو آگے بڑھوں گا۔ تو اب جناب سرور کائنات غار حرا میں اعتکاف کے لیے، اور جناب خدیجہ اور جناب رسول خدا نے پالا تھا جناب امیر کو، گود لے لیا تھا، جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا ہے، اپنا بیٹا مجھے دے دیجیے۔ جناب رسول خدا جناب خدیجہ کے ہاں اولاد نہیں تھی ابتدا میں، بعد میں 40 کے بعد جناب قاسم، جناب عبداللہ اور جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی بعثت کے بعد۔ تو پہلے 15 سال اولاد نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ 25 برس کے تھے پیغمبر اسلام جب شادی ہوئی، 5 سال اولاد نہیں ہوئی، 30 برس کے تھے جناب امیر، تو جناب خدیجہ جناب رسول خدا دونوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہمیں علی گود دے دیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ساری کائنات عاشق ہے رسول خدا کی، سب ان سے مانگ رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے آقا اب پیغمبر سے سب مانگ رہے ہیں، پیغمبر جناب ابو طالب کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں علی مجھے دے دیں۔ توجہ ہے نا جانے کی رام۔ تو اب یہاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ نے پالا۔ اب جناب خدیجہ اکثر اوقات بس ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ یا علی آپ کے بھائی، کیونکہ چچا تایا کے ہیں، تو کہا کہ آپ کے بھائی غار حرا میں ہیں اور اب 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے آئے نہیں ہیں، تو کیا کرتی کہ آپ کھانا لے جائی۔ تو کم سن جناب امیر وہاں پورے غار حرا میں پہاڑ پہ چڑھ کے جاتے جناب رسالت میں آپ کو کھانا پہنچانے۔ روایات میں کئی مرتبہ جناب خدیجہ کہتی ہیں آج میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اور جب اعلان رسالت ہو گیا تو کسی نے پوچھا بھئی یہ 3 افراد ہمیشہ ساتھ مسجد الحرام میں کھڑے رہتے ہیں، کہ کون کون؟ کہ آگے ہیں ایک آدمی جو بہت وجیح ہیں، بہت خوبصورت ہیں، آنکھیں، ناک، دانت، چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خوبصورتی کمال پہ ہے، وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں امام ابا قبا میں، ساتھ میں ان کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور پشت پہ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے برقعے میں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ یہ 3 ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا تو جناب جعفر طیار نے بتایا کہ وہ جو سامنے کھڑے ہیں نام ہے محمد، ساتھ میں جو دائیں طرف پیچھے کھڑے ہیں وہ ہیں علی، اور وہ جو خاتون ہیں وہ ہیں خدیجہ۔ تو اب یہ نقشہ کھینچا کہ بھئی ہمیشہ نماز میں ساتھ ہر جگہ پہ، تو جناب خدیجہ جناب امیر آتے غار حرا میں، تو پیغمبر وہاں اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کیونکہ مسجد الحرام کے چاروں طرف گناہ ہو رہے ہیں، میرا جی بھر جاتا ہے، میں گناہ نہیں دیکھ پاتا۔ بھئی اگر پیغمبر برداشت نہیں کر پا رہے، مکے میں گناہ ہو رہے ہیں، پیغمبر برداشت نہیں کر پا رہے، کہہ رہے ہیں مجھے اعتکاف پہ جانا ہے، جب انہیں اعتکاف پہ جانے کی ضرورت ہے جو پاک و پاکیزہ ہیں، عصمت کبریٰ پہ ہیں، تو ہم اس ماحول میں رہیں آلودہ کے نہیں ہوں گے؟ اس لیے ہمیں کبھی کربلا جانے کی ضرورت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کی، اس لیے ہمیں کبھی کربلا جانے کی ضرورت ہے، کبھی نجف، کبھی مشہد، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی دمشق، کبھی سامرہ، کبھی کاظمین، یہ زیارات کرتے رہیے تاکہ آلودگی پاک ہوتی رہے، اس لیے ضروری ہے زیارات۔ تو جانے گرامی اب یہاں پہ جو کامیابی بتا رہے ہیں، کہا کہ جس طرح سے بھی ہو کامیابی ضروری ہے، تو میرا موضوع دعا ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہاں پیغمبر جا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جناب امیر جناب خدیجہ وہاں جا کے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، پاس بیٹھ رہے ہیں، تو مسلسل یہ اعمال عبادات تو جتنی بھی اگر آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ دعا ملتی ہے، اعتکاف میں دعا ملتی ہے، 40 دن کا اعتکاف ہے، یہ تمام کے تمام ماحول بنائے جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کو واقعاً اپنی دعا قبول کروانی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کئی مرتبہ 40 دن تک
اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو، دعا قبول ہو جائے گی۔ تو بہت سی دعاؤں کے لیے انسان کو اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اب 2 یا 3 اعمال جلدی میں پیش کر دوں کہ جو 40 دن کیجئے دعا ضرور قبول ہوگی۔ علماء نے بتائے ہیں چند نسخے، کبھی دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو، آغا بہت اہم دعا ہے قبول نہیں ہو رہی تو کیا کیا جائے؟ کہا چلہ، آپ کہتے ہیں نا چلہ، کبھی آپ نے سوچا چلہ کیا لفظ ہے؟ یہ چلہ فارسی سے آیا۔ چہل فارسی میں کہتے ہیں 40 کو چہل، چہل کہتے ہیں چہلم، وہیں سے چہلم بھی آیا۔ 40 40 عربی میں، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، عرب کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا 40 حسینی، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، اسے آپ کہتے ہیں اردو میں 40واں مثال کے طور پہ۔ تو اب چہلم ہے، اسی چہلم سے ہے چلہ، یعنی 40 دن کسی کام کو انجام دینا۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا کی حدیث سے پیش کر دوں، اور یہ مرحوم بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم، ان کا رسالہ منسوب ہے آغا بحر العلوم، رسالہ عرفان ان کا ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا رسول خدا کی کہ من اصبح للہ 40 صباحا یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ، جو 40 دن مسلسل ہر کام خلوص سے انجام دے، سنسیئرلی انجام دے، اخلاص کے ساتھ انجام دے، تو اللہ حکمت اور دانائی کے وزڈم کے دروازے اس کے دل سے زبان پہ کھول دیتا۔ 40 دن شرط ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم نے اس 40 کا بڑا اثر دیکھا ہے، 40 کا اثر دیکھا ہے۔ ایک بہت بڑے مرجع کا نام مناسب ہے کہ نہیں، تو وہ کہنے لگے ان سے شاگردوں نے شکایت کی کہ اتنے بڑے آیت اللہ آئے تھے، آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ شاگرد آیا آپ کا اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہ کئی مرتبہ وہ جو بزرگ آیت اللہ آ رہے تھے نا، تو میں دیکھ رہا تھا میں ان کے لیے اس لیے کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں کہ انہیں خوش کر دوں، اللہ کو نہیں۔ کیونکہ جب پچھلی دفعہ میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ میرے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ سے زیادہ ان کی خوشنودی میرے مد نظر ہے، اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ پروردگارہ 40 کا چلہ کاٹ رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ میں ان کی خاطر ان کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا، تیری خاطر، تیری خاطر تعظیم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تیری خاطر تو کر نہیں رہا، اس لیے کھڑا نہیں ہوں گا، ذلیل ہوں گا تو اپنی نظروں میں تیری خاطر اپنی ذلت برداشت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اب شرمندہ تو ہو رہے ہیں نا کہ کھڑے نہیں ہوئے، تو کہا تیری خاطر اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں۔ کہا پھر اس شاگرد کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کیونکہ جب میں نے اس کے چہرے پہ رونق دیکھی، نور دیکھا، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ میں اپنے سے کمتر تو نہ سمجھوں اسے، ارے شاگرد ہوتے ہوئے اتنا نور، تو میں نے کہا پروردگارہ تیری خاطر اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ بات واضح ہوئی؟ تو کئی مرتبہ اس لیے وہ کر دیتا ہوں کام کہ جو مجھے یقین ہوتا ہے اللہ کی خاطر ہے۔ 40 دن کر کے دیکھ لیجئے، لوگوں کو خوش نہ کیجئے، صرف اللہ کو خوش کیجئے۔ کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ تو یہ 40 دن جو خوشنودی کے ہیں، میں نے اسی لیے ساری بیس باندھی ہے تاکہ 40 دن کیوں ضروری ہیں۔ ہمارے ہیں اسلام میں 40 سال، رسول خدا کو کہا اعلان رسالت 40، جناب موسیٰ 40، تو 40 سال، 40 مہینے کے لیے بھی ہے، 40 ہفتے بھی۔ ہم شکم مادر میں 40 ہفتے رہے ہیں۔ اگر یہاں کے اگر کبھی آپ کے گھر میں کسی کی ولادت ہوئی تو وہ عموماً جو ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑا کیا میں کیا سناؤں، لیکن بہرحال اب مجلس میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں آپ کو بک ملتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ عموماً وہ مڈ وائف آتی ہے، تو وہ آپ کو جو بکلیٹ دیتی ہے نا، خواتین کو دیتی ہے، تو وہ دیتی ہے 40 ہفتے کی، 9 مہینے کی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ بھی 40 ہفتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں سارے کمالات 40 سے وابستہ، 40 سال، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 دن، 40 گھنٹے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب 40 دن کوئی دعا مانگیے دل سے قبول ہوگی۔ اب اماموں سے پوچھا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا کیا کام کریں 40 دن مسلسل دعا قبول ہو؟ تو کہا جو مجرب ہے، مجرب لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی کا لفظ ہے، تجربے سے ہے، کہ I have experimented this، میں نے خود اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں مجرب۔
جب بھی علماء اپنی کتاب میں لکھے نا کہ یہ عمل کیجئے کام ہو جائے گا، یہ مجرب ہے، یعنی میں خود تجربہ کر چکا ہوں، مجھے بھی اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا 40 دن کون کون سے کام کیے جائیں؟ تو کہا سب سے زیادہ تیر بہدف زیارت عاشورہ 40 دن۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تو 40 دن زیارت عاشورہ کا پڑھ کے دیکھ لو، کام نہ ہو تو پھر کہنا۔ کہ اور کون سے کام؟ کہا بھی بہت سمپل سے کام ہیں، چاہے 1 تسبیح پڑھو، 5 پڑھو، 12 پڑھو، جو مرضی پڑھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے تو دیکھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے دیکھو، اور 1 تسبیح استغفار کی عشاء کی نماز کے بعد 40 دن۔ ایک مرجع نے کہا کہ بھئی یہ استغفار کی، بچیوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اولاد کا ہو، رزق کا ہو، نوکری کا ہو، ویزے کا ہو، میں جس کام کے لیے دیتا رہتا ہوں۔ ایک صاحب کو ایک مرتبہ آیا، کہنے لگے مولانا لگ رہا ہے ساری زندگی الٹ گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھی کیا مسائل ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی نہ رشتہ ہو رہا ہے، نہ ویزا ہو رہا ہے، نہ جاب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور میں نے کہا بھئی یہ کہنے لگے بھئی اکٹھی شروع کر دوں۔ میں نے کہا بھئی جانتا ہوں پریشان ہے، ایک وقت میں ہمارے وہ مرجع نے مجھے جو میں نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے، تو ہفتہ نہیں گزرا تھا ان کا فون آ کے پہلا کام ہو گیا، چھوڑ کے دوسرے پہ شروع کر دوں۔ 40 دن تو پورے نہیں ہوئے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے پہ شروع کر دیجئے۔ فوراً ان کا 10 دن 11 دن بعد فون آیا، کہ دوسرا کام بھی ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ ریورس ہو جائے، میں اگلے پہ چلا جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، شروع کر دیں، تو تیسرے پہ۔ تو 40 دن کے اندر ان کے تینوں کام ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسے ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی عمل لے لیجئے۔ کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا، آغا میں مسائل کے سیلاب میں ڈوب رہا ہوں، مسائل کے سیلاب میں، اتنے مسائل ہیں کہ زندگی مسائلستان بن گئی، مسائلستان بن گئی ہے کہ چاروں طرف سے مسائل میں گھر گیا ہوں، تو کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا۔ تو کہا جتنے سیلاب آئے ہوئے نا، مسائل کا سیلاب آیا ہوا، اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا۔ اس سے بلند تو فرمانے لگے اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا، جو سارے کے سارے مسائل کو صلوات میں ڈبو دے گا تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں تو صلوات سے ہوتے ہیں۔ تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی رواں چلتی رہے، اس میں ہرڈلز نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں اور پیچیدگیاں نہ آئیں، تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو۔ اور ایک بہت عجل فرج، توجہ ہے نا جانے کی رہا۔ تو اب یہ زندگی کے اندر صلوات کا عجیب و غریب، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ کہیں پارا چنار چلے گئے، وہاں کے نہیں تھے، وہاں تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ تو پارا چنار کے مومنین نے مجھ سے نقل کیا، کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، تو ذہن میں کیا ہے آپ کے؟ پشتو بھی نہیں آتی، آپ مقامی عالم بھی نہیں ہیں، ہمارے ہاں قبائلی نظام ہے، سب شیعہ ہیں لیکن آپس میں سب میں لڑائیاں ہیں۔ کہنے لگے میں سب حل کر لوں گا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے باہر آ کے کہنے لگے یہ بیچارہ بالکل ہی پیدل ہے کہ یہ صلوات سے ہر چیز حل کر لے گا۔ تو کہنے لگے کہ دیکھا کہ 1-2 سال کے اندر سارے قبیلوں پہ انہی کا نفوذ، بوڑھا آدمی نہ لڑ سکتے ہیں نہ بندوق چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے قبائلی ہر قبیلے کے پاس بندوقوں کی پوری لسٹ ہے کہ بھئی کس کے پاس کتنی بندوقیں۔ کہنے لگے ہمارا علاقہ قبائلی علاقہ لڑا کے لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ، کہنے مولانا نڈر شجاعت دلیر، آپ کو پتا پٹھانوں کی شجاعت مشہور ہے، تو کہنے لگے کہ وہ سارے کے سارے نڈر لوگ کہنے لگے دیکھا یہ ایک بوڑھا آدمی واقعاً سب پہ روب ہے، کسی قبیلے کا سردار ہو اس کے روب میں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا صلوات ہے۔ تو کہنے لگے اب اگلا منصوبہ کیا ہے؟ کہا یہاں پہ مسجد بناؤں گا بہت بڑی۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وہ مسجد بن گئے، کہنے لگے آقا اب کیا کیجئے گا؟ کہنے لگے یہاں امام بارگاہ بناؤں گا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے صلوات سے۔ کہنے لگے آخر میں یہ عالم ہو گیا تھا، ہر آدمی کہنے لگا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا صلوات کے پاس جا رہا ہوں۔ کہ مولانا کا نام، یعنی اس حد تک انہیں صلوات پہ یقین تھا، اور کہنے لگے کبھی بھی کوئی آدمی کسی بھی لحظے میں ان کے پاس چلا جاتا تو ایک ہی کام میں نظر آتے تھے، اگر نماز نہیں پڑھوا رہے تو صلوات پڑھ رہے ہیں۔ کہ ہمیشہ ان کی
کی زبان سے ہر آدمی سنتا تھا صلوات پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں پیروں کے پاس چلے جاؤ، فقیروں کے پاس چلے جاؤ، نجومیوں کے پاس چلے جاؤ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، جادوگروں کے پاس چلے جاؤ. ارے سب سے بڑا معجزہ گھر گھر میں موجود ہے اور آسان ہے. صلوات پڑھ کے تو دیکھے، کام نہ ہو تو پوچھو. بھئی اس سے بڑی کوئی شے ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات ہے، کاموں کے حل کے لیے صلوات ہے، ہر پریشانی کی دوری کے لیے صلوات ہے. اس کے اندر بے انتہا اثرات ہیں. پڑھ کے دیکھیں پھر انسان دیکھے گا. محمد بلندتر صلوات. غور فرما رہے ہیں. تو بے انتہا اثرات ہیں صلوات کے اندر. اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اس صلوات کی عادت بنا لو. کہ میں ایک حدیث پیش کر دوں یہاں. کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام. دار کہتے ہیں گھر کو، سلام یعنی سلامتی کا گھر. کتاب کا نام ہے سلامتی کا گھر فی الرؤیت والمنام. خواب اور نیند سے متعلق چیزوں سے متعلق 4 جلدوں پہ کتاب ہے. بھئی یہ ہمارے کو عالم لکھ سکتا ہے؟ اس موضوع پہ کسی سے کہوں نا کہ 4 صفحے لکھ دو تو کہیں گے بھئی یہ کوئی موضوع ہے، اس پہ کیا لکھا جائے؟ بھئی خواب پہ کیا لکھوں؟ تعبیر خواب ہو تو بات بھی ہے. 4 جلدیں کتاب لکھ دی اور صرف احادیث کی روشنی میں. صاحب مستدرک الوسائل، جن کی 18 جلدیں ہیں، مستدرک الوسائل حدیث کی کتاب ہے، تو انہیں کتاب لکھی دار السلام پھر. تو وہاں سے پیش کروں حاجی نوری. حرم امین جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا تو چاروں طرف کمرے ہیں. تو جہاں شیخ عباس قمی کی قبر ہے وہیں پہ حاجی نوری کی. شیخ عباس قمی کے استاد جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، ان کے استاد. تو دونوں وہیں پہ باہر قبر. تو ان کی کتاب ہے دار السلام پھر رؤیت والمنام. وہاں پہ انہوں نے خواب پہ بہت زیادہ لکھیں کہ کس نے کیا خواب دیکھا، کیا کیا خوابوں کی تعبیریں آئی ہیں، خواب کے آداب کیا ہیں، ڈرنے والے کو کیا پڑھنا چاہیے، یعنی مختلف دعائیں، کیا کیا ثواب لکھے ہیں کہ رات کو سوتے میں اگر یہ پڑھ لے تو یہ ثواب، یہ پڑھ. تو بہرحال مختلف چیزیں ہیں. کہ جناب سلمان فارسی سے ایک مرتبہ جیسے سوال کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم روایت سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ موضوع سے متعلق تھا، بس پیش کر رہا ہوں، مجھے وہ روایت بھول نہ جائے تاکہ میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا بھئی صحابہ سے، پیغمبر اسلام نے جناب سلمان سے نہیں، صحابہ سب سے سوال کیا. تو جناب سلمان بھی بیٹھے تھے. کہا بھئی تم میں سے کون ہے جو ہر رات پوری رات عبادت میں گزارے، سارے انبیاء سے مصافحہ کرے اور پوری رات میں ختم قرآن کر کے سوئے اور راہ خدا میں جہاد کرے؟ سارے خاموش. کہا سارے انبیاء کی طرف ہیں نہیں، پوری رات قرآن کون پڑھے؟ اب جان سکتے ہیں آپ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ تھے. تو جناب سلمان نے کہا میں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں، کہا میں ہر رات میں ختم قرآن کرتا ہوں، پورا قرآن ختم کرتا ہوں، سارے انبیاء سے مصافحہ کرتا ہوں، پوری رات عبادت کرتا ہوں اور جہاد کرتا ہوں. وہاں پہ ایک صحابی فوراً، نام لینا مقصود نہیں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خود میں نے دیکھا تھا یہ سو رہا تھا اور کہہ رہا پوری رات عبادت کرتا ہوں. پیغمبر مسکرانے لگے، کہا سلمان سمجھائیے ذرا اسے کہ کیسے آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا جو 3 اخلاص پڑھے وہ ختم قرآن کرتا ہے، تو میں ایک رات میں 3 اخلاص پڑھ کے سوتا ہوں، ختم قرآن ہو گیا. اور عبادت پوری رات کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو وضو کر کے سوئے پوری رات عبادت کا ثواب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا میں ہمیشہ وضو کر کے سوتا ہوں، پوری رات عبادت کا ثواب. کہا سارے انبیاء سے مصافحہ. کہا تسبیحات 4 جو 3 دفعہ پڑھے انبیاء سے مصافحہ کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اتنا ثواب. تو یاد رکھیے بڑے بڑے اعمال سوچنا بند کر دیں، چھوٹے چھوٹے شروع کریں، وہ بڑے بڑے ثواب دے گا. توجہ ہے جانے گرامی. تو جانے گرامی بعض اوقات لوگ سوچ رہے تھے میں بہت بڑا کوئی کام کروں گا، چھوٹے چھوٹے کام شروع تو کیجیے، بڑے بڑے خود بخود توفیق مل جائے گی. تو جانے گرامی زندگی کے اندر انسان اصول بنا لے. یہ سارے کے سارے اصول ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے اصول اپنائے گا، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور کہا کہ بھئی اب یہ میں جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا اسی پہ تمام کروں گا، وقت نہیں رہا. تو یہ حدیث ہے کہ خود ختم مرتبت نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنے چچا حمزہ کو، جو امام حسین سے پہلے سید الشہداء تھے، تو کہا میں نے اپنے چچا حمزہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام، نیند پہ اور خواب وغیرہ پہ.
تو کہا میں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب لکھے کہ رسول خدا نے کیا خواب دیکھے, کیا کیا دیکھا, ازواج نے, ائمہ اہل بیت سب کے مختلف خواب لکھے. تو کہا رسول اسلام نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا. تو میں نے فوراً سوال کیا, چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا چیز کام آئی؟ کیا ایسا کام زندگی میں انسان ہم لوگ کریں؟ پیغمبر اور ائمہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, ضرورت مند تو ہم ہیں. تو کبھی چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا نے کیا فرمایا کہ ان کا مقام بہت عظمت, حضرت حمزہ بہت باکردار, شجاع, سخی, بہت کمالات کے مالک تھے, اسی لیے تو سید الشہداء بنے تھے, عام تو آدمی تھے نہیں. کہا آپ کے چچا نے کیا فرمایا؟ تو رسول اسلام نے کہا, میرے چچا نے کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں. مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں. کہا کون سی چیزیں؟ کہا پہلے یا رسول اللہ مجھے تو علی سے ویسے ہی بڑی محبت تھی, مجھے تو علی میرے بھتیجے بھائی کا بیٹا تھا, تو مجھے علی چھوٹے سے تب سے علی سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی. توجہ فرما رہے ہیں جان گرام, کہ مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی. تو کہا یا رسول اللہ دوسرے چیز جو مرنے کے بعد بہت زیادہ کام آئی, کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنی اور اپنی آل کے اوپر درود و سلام بھیجنا سکھا دیا تھا, تو میں بس صلوات پڑھتا رہتا تھا. تو یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جو شے کام آئی وہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ صلوات ہے. توجہ ہے جانے گرا, کام مرنے کے بعد علی کی محبت, دوسرے صلوات بہت زیادہ کم ہے. اور تیسرے کہ یا رسول اللہ جب میرے والد یعنی حضرت عبد المطلب رسول خدا کے اور حضرت امیر کے دادا, کہا جب میرے والد حاجی آ رہے ہوتے تھے نا تو وہ سردار تھے, تو سارے بیٹوں کو کام تقسیم کر دیتے تھے. کہا بھائی تم نے ریسیو کرنا ہے, تم نے کھانا کھلانا ہے, تم نے پانی, تو سب کو کچھ نہ کچھ کام بانٹتے تھے. کہا میرے ذمہ آتا تھا پانی پلانا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد جو چیزیں سب سے زیادہ کام آئیں ان میں سے ایک پیاسوں کو پانی پلانا. اب سمجھ میں آیا یہ ہم محرم میں سبیلے کیوں لگاتے ہیں. کسی کے بھی نام سے آپ کہ اپنے مرحوم کی نیت کر لیجئے, صرف ایک جملہ لکھ دیں سبیل حسین, شفاعت کے لیے کافی ہے. کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے, شہید دستغیب نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے شیراز کے, شیراز ایران کا ایک شہر ہے. تو کہا بھئی بڑے بڑے علماء نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے کسی بہت بڑے درجے پہ. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ایک بزنس مین تھا, اتنے تو علماء کو مقام نہیں ملتا. تو اس سے پوچھا بھائی تمہیں ایک دکاندار آدمی, تمہاری دکان تھی, اتنا تمہیں ثواب, اتنا خلہ تمہارے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے, تاج خلت, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اور جنت کے اتنے خوبصورت ملابس, کیوں اتنا مقام ملا؟ کہ اصل میں 12 مہینے میرے دکان کے سامنے سبیل لگی رہتی تھی, صرف محرم میں نہیں, 12 مہینے 12 مہینے جو بھائی ہمیشہ سبیل. اور صرف ایک جملہ لکھتا تھا حسین کے پیاسے لبوں پہ قربان. کیا قربان تشنے یعنی لب تشنے یہ حسین کا, میرے بس اس پہ ایک جملہ سبیل پہ لکھا رہتا تھا. کہ مرنے کے بعد ملائکہ نے کہا اللہ کو تیری یہ صفت اتنی پسند آئی کہ تو نے 12 مہینے ہمیشہ پانی پلایا حسین کے نام پہ, کہ ہر آدمی سیراب ہو کے جاتا تھا. کہا کبھی بھی کوئی میرے یہاں سے پیاسا نہیں. تو عزیزان گرامی ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں, دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. اور وقت نہیں رہا کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا مختصر رکھیں گے, وقت سے گزر گیا, کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا. تو ایک ایسی بی بی ہیں کہ ہمارے علماء نے مراجعوں نے تاکید کی ہے اگر ان کا واسطہ دو, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مختلف واسطے مختلف کام ہیں, چلے کاٹے تو دعا قبول ہوتی ہے. کچھ ہستیوں کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا.
تو ان میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا واسطہ کہتے ہیں سب سے زیادہ باعظمت ہے. ان 2 بیویوں کا، پہلی ہیں جناب فاطمہ اور دوسری ہیں جناب زینب. اور بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ امام زمانہ کے جب ظہور کی دعا مانگو تو جناب زینب کی چادر کا واسطہ دو. آج حضرت اون محمد کی شب ہے، دنیا میں مرسوم ہے کہ حضرت اون محمد کے مصائب محرم میں ضرور ہوتے ہیں. آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جنہوں نے پوری اپنی کربلا کے بعد زندگی میں کسی سے بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا. جب بھی کوئی پرسہ دینے آیا تو ایک ہی بات کہی، بس مجھے اگر پرسہ دینا تو میرے بھائی حسین کا، مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا، مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے. بس بھئی میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، تھوڑا سا وقت میں عموماً زیادہ لیتا ہوں جناب اون محمد کے، جتنا ہو سکے گا مختصر کروں گا. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ میدان کربلا میں چلیں. شب عاشور ہے اور ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. بیٹا کل میدان میں جانا، شجاعت کے جوہر دکھانا. لیکن ایک ماں ہے جو دونوں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے سنوارتی جاتی ہیں. ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے نا، اور ایک ہی جملہ کہتی ہیں، میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. میرے شیرو مجھے پورا یقین ہے کہ بہت شجاعت سے مقابلہ کرو گے، بس میری ایک وصیت یاد رکھنا. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. میرے شیرو بس ایک وصیت ہے، جب میدان میں جانا اور جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا. فرات پہ پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بڑی پیاسی ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے. تو اب جناب زینب کبریٰ کی وصیت، بس بھئی کل کا روز عاشور دن نمودار ہوا. جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، عباس میرے بیٹوں کو ابھی تک میرے بھائی حسین نے اجازت نہیں دی. کہا کہ بی بی میں بھی بلاتا ہوں. کہا کہ مولا جناب زینب بار بار بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہے. کہا میں خود بات کرتا ہوں. کہا زینب ایسا نہ ہو کہیں عبداللہ راضی نہ ہوں کہ آپ کے دونوں بیٹے میدان میں جائیں. کر نہیں، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی نا تو علی اکبر سے پہلے اون محمد کو بھیج دینا. کہا کہ نہیں حسین، عبداللہ راضی ہیں، میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجئے. تو ایک بیٹے کو جناب اون کو جناب سید الشہداء نے سوار کرایا اور دوسرے کو جناب عباس نے. دونوں نے حملہ کیا، ایک نے میمنے سے دوسرے نے میسرے سے. پھر قلب لشکر پہ آ ملے. عمر سعد نے کہا کہ بھئی یہ دونوں جوان بہت شجاع ہیں، پورے لشکر سے کہو حملہ کریں. جیسے ہی ساری فوج نے حملہ کیا نا تو اب دونوں شہزادے پیاسے تھے. قریب سے جب وار ہونے لگے، ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے سر میں ضربت لگی. ایک کی اسی وقت روح پرواز کر گئی، دوسرے میں رمق باقی تھی. انہوں نے آواز دے کے کہا مامو جان ہماری مدد کے لیے آئی ہے. جناب سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی مولا پہنچے تو دونوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بس ایک بیٹے نے کہا مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا تھا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ مولا نے لاشیں اٹھائے، خیمہ میں واپس لے آئے. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں حضرت اون محمد کے مصائب تمام نہیں ہوتے. تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. تو اب یہاں پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا حسین لائے نا لاشیں تو جناب زینب ہر لاشے پہ سب سے پہلے آتی تھی، لیکن یہاں سب بیویاں آ گئیں، جناب زینب کبریٰ نہیں آئیں. تو جناب سید الشہداء نے فوراً سوال کیا، کہا کہ فضا کیا بات ہے میری بہن نہیں آئی ہیں؟ کہا کہ بی بی آپ کو آپ کے بھائی بلا رہے ہیں، بیٹوں سے وداع کر لیں. تو ایک مرتبہ جناب زینب آئیں، آ کے دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک جملہ رو کے کہا اون محمد مجھے بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں، میرا بھائی تنہا رہ گیا ہے. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت.
میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے جو مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. 11 محرم کا دن نکلا, ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے لاشے پہ گئیں, لیکن جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے, جب ناقہ پہ سوار تھی نا جناب زینب تو بی بی کی مقتل میں نظر پڑی, دیکھا 2 لاشیں پڑے ہیں, ماں تھی آخر. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اونو محمد خدا حافظ. بی بی نے آنکھیں بند کر لی, کہیں میرے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں. کہا میرے شیرو ماں جا رہی ہے. بی بی 11 محرم کو چلی گئیں. بس بھئی 40 سے پہلے رہائی ملی. جب شہداء کے سر واپس آنے لگے نا تو حضرت اونو محمد کے سر آئے. جناب زینب نے سر دیکھے, آنکھیں بند کر لیں. ہر بی بی نے سر دیکھنے کے بعد جناب زینب کو دیکھا, لیکن بی بی نے آنکھیں بند کر لیں. جو سر لے کے آیا تھا اس نے ایک سوال کیا, ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ جناب زینب نہیں بول رہی. اس نے دوبارہ سوال کیا, پھر ایک جملہ کہا, کیا بس مجھے اتنا بتا دو, کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ جناب فضہ سے رہا نہیں گیا, کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے لال ہیں. کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں. جناب زینب نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. اجرکم اللہ. بس بھئی آخری جملے. رہائی مل گئی. جناب زینب آئیں چہلم پہ, 40 پہ, کربلا آئیں. ہر قبر پہ گئیں. بی بی نے جناب عباس کا مرثیہ کہا, مولا حسین کا مرثیہ کہا, حضرت علی اکبر کا مرثیہ کہا. نہیں کہا تو اونو محمد کا مرثیہ نہیں کہا. 3 دن بعد چلی گئیں. کہاں؟ کربلا سے مدینے. جب جا رہی تھی نا قافلے میں تو سب بیبیاں جب گزر گئیں نا تو جناب زینب نے ایک نظر گنج شہداء کی طرف ڈالی اور ایک مرتبہ کہا اونو محمد الوداع, میرے لال میں جا رہی ہوں, میرے شیرو ماں وطن واپس جا رہی ہے. لیکن بی بی نے کسی بی بی کے سامنے گریہ نہیں کیا. اب بی بی مدینے آ گئیں. پہلے نانا کے روضے پہ گئیں, پھر ماں کی قبر پہ گئیں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں گھر چلیں. کہاں گئیں؟ مولا حسین کے گھر گئیں. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. آخری جملے سن لیجئے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. جیسے ہی جناب زینب نے برقع سر پہ رکھا, بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا, دل منہ کو آنے لگا, بی بی کے پاؤں لرزنے لگے. کیوں گھر جا رہی ہیں؟ اب کیسے بتاؤں گی بیٹے مارے گئے. بی بی نے جیسے برقع سر پہ رکھا گھر چلی. جیسے ہی اپنے گھر آئے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر مدینے چلیے گا. بی بی جیسے ہی مدینے اپنے گھر پہنچی, صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی. بی بی نے جانمازیں اٹھائی, سینے سے لگائی, رو کے کہنے لگی اونو محمد, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا جناب زینب کی عظمتوں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین. اسم تو میبارد از نفس باران, نور رخت دارد جلوه بی پایان, بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام, بر روح بلندت سلام.